بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کی ہے۔ انصاب کے متعلق میں نے کچھ بیان کیا تھا۔ انصاب نصب ان کی جمع ہے۔ کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے نصب کی جائے اسے نصب کہتے ہیں۔ وہ بت بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی قبر بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دریا بھی ہو سکتا ہے۔ غرض کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے نصب کی جائے، گاڑ دی جائے، رکھی جائے اور اس کو رکھ کر اس کی بندگی کی جائے، اسے نصب کہتے ہیں۔ تو اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے کچھ تفصیل بیان کی تھی۔ مکہ کے مشرک اور حجاز کے مشرک، طائف کے مشرک، مدینہ کے مشرک، ان کے بڑے بت جو تھے وہ تین تھے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کو مؤنث قرار دیتے تھے، ان کے نام بھی مؤنثوں والے رکھتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے۔ سائیں سہیلی سرکار، سہیلی تو بھئی عورت ہوتی ہے، کسی کی دوست جو ہوتی ہے اس کو سہیلی کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی کوئی سہیلیاں رکھی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان پر عاشق ہے۔ توبہ استغفر اللہ، کتنا گندا اور ناپاک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات موڑتا نہیں ہے، جو یہ کہہ دیں وہ اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑتی ہے۔ تو ان کے بڑے جو بت تھے وہ تینوں کے تینوں مؤنث تھے۔ چنانچہ فرمایا یہ سورۃ النجم میں ہے، اللہ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ بتاؤ کہ لات اور عزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرا منات جو ایک اور ان سے کم تر درجے کا ہے۔ لات اللہ کی مؤنث انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور عزی عزیز کی مؤنث تھی، عزیز اللہ کی صفت ہے نا۔ اور منات انہوں نے منان، اللہ تعالیٰ جو کہ احسان جتلانے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، اس کی مؤنث انہوں نے منات بنائی ہوئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، یہ بتاؤ کہ لات اور عزی، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرا منات جو ایک اور ہے اور ان سے ذرا بعد کے درجے کا ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے لیے بیٹے ہونے چاہیے، تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیاں بنا رکھی ہوئی ہیں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی نا انصافی کی تقسیم ہے کہ تمہیں بیٹے ملنے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی حقیقت بیان کی، فرمایا ان ہی الا اسماء، وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں دربار، جہاں بت بنا کر، لات کا بت بنا کر رکھا ہوا ہے، منات کا بت بنا کر رکھا ہوا ہے، عزا کا بت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ کوئی لات ہے، نہ کوئی منات ہے، نہ کوئی عزا ہے، فی الحقیقت ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بتاؤ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو یا اس کے کسی رسول نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں، اور ان میں سے ایک کا نام لات ہے، اور ایک کا نام منات ہے، اور ایک کا نام عزا ہے، اور ایک کا نام گنج بخش ہے، اور ایک کا نام جو ہے وہ کیا کیا نام رکھ چھوڑے ہیں لوگوں نے خود اپنے پاس سے۔ فلاں غوث ہے، فلاں قطب ہے، دنیا میں 4 غوث ہوتے ہیں، وہ چاروں کے اوپر اس کائنات کا نظام کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر تختہ بادشاہوں کا الٹ جاتا ہے،
کہاں قرآن میں یہ لکھا ہے یا کہاں حدیث میں یہ لکھا ہے، سب اپنے پاس سے لوگوں نے نام بنائے ہوئے۔ ان میں سے جو لات تھا نا، یہ طائف میں تھا، بت تھا ایک، یعنی پتھر تھا ایک، اور اس کے اوپر کچھ نقش تھوڑے سے بنے ہوئے تھے، پتھر تھا۔ اور عزا، ثقیف کے لوگ جو تھے نا، طائف کے رہنے والے، وہ لات کو پوجتے تھے، اور مکے کے مشرک وہ عزا کو پوجتے تھے۔ اور دونوں کو لات، وہ جو تھے نا طائف والے، وہ لات کو بھی پوجتے تھے، عزا کو بھی پوجتے تھے، اور مکے والے وہ عزا کو بھی پوجتے تھے، لات کو بھی پوجتے تھے، کیونکہ زیادہ دور تو نہیں نا، قریب قریب ہے دونوں شہر تو۔ لیکن لات طائف میں تھا، اور عزا یہ وادی نخلا مکے کے قریب، مکے اور طائف کے درمیان تھا، اور منات سمندر کے کنارے پر تھا، اور وہ جو تھے نا مدینے کے اوس اور خزرج کے مشرکین بت پرست، وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توفیق عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، 360 بت جو انہوں نے عین کعبے کے ارد گرد اور کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر جانے سے انکار کر دیا، جب تک یہ بت نہیں نکالو گے میں کعبے کے اندر جاؤں گا ہی نہیں۔ وہ سارے کے سارے بت وہ توڑ دیے۔ اچھا، تو عزا کو توڑنے کے لیے، عزا کی وہ اتنی طاقت سمجھتے تھے کہ آپ نے بھی سنا ہے جنگ احد کا جب واقعہ بیان ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، ایک طرف آپ کو حفاظت سے اوپر لے گئے، دوسری پہاڑ کی طرف وہ ابو سفیان چڑھ گیا، اور ابو سفیان نے پھر للکارا مارا، کہتا ہے محمد ہے تم میں؟ آپ نے کہا چپ رہو۔ اللہ، کہتا ہے ابو بکر ہے؟ آپ نے کہا چپ رہو۔ پھر کہتا ہے عمر ہے؟ آپ نے کہا چپ رہو۔ اس میں بڑی غور کی بات ہے بھائیو، کہ اسلام کی بنیاد کافر کے ذہن میں یہ ہے کہ جن پر اس وقت اسلام کا دار و مدار ہے وہ یہ 3 شخص ہیں۔ وہاں علی کا نام کیوں نہیں آیا بھائی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تو تھے نا، ہم بھی ان کی قدر پہچانتے ہیں، لیکن جتنی بھی ہو جائے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں پہنچ سکتی، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچ سکتی۔ اچھا، جب پھر وہ کہنے لگا یہ سب مارے گئے، للکارا مارا اس نے، عمر نہیں رہ سکے، کہتے ہیں یہ سارے اللہ کے دشمن، یہ سارے زندہ ہیں، تجھے ذلیل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اب اس نے کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، اولو حبل، پہلے اس نے کہا اولو حبل، اے حبل وہ تو اونچا ہو، حبل کی جے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ کہا جی کیا کہیں؟ فرمایا یوں کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند اور سب سے جلیل ہے۔ پھر اس نے دوسری بات کہی، کہتا لنا عزا ولا عزا لکم، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، احد کی جنگ میں پڑھا بھی ہوگا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہاری تو عزا ہی کوئی نہیں۔ عزا دیوی مؤنث تھی، عزیز کی مؤنث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب دو۔ کہا جی کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اسے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مالک اللہ ہے، تمہارا تو کوئی سائیں قسم ہی نہیں ہے، تمہارا مالک ہی کوئی نہیں ہے، تم عزا کو مالک بنائے پھرتے ہو۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مالک اللہ ہے، تمہارا تو کوئی مالک ہی کوئی نہیں۔ یہ تھے وہ بت جس میں وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام جب بھی موقع آتا نا تو پھر ان کو رڑکاتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس میں
کفار قریش جو تھے ان کا نمائندہ کہنے لگا، ابو بکر بھی موجود تھے اور صحابہ بھی موجود تھے، وہ کہنے لگا تم کوئی کہیں کا ہے کوئی کہیں کا ہے، اکٹھے ہو گئے اور تم چند لوگ، جب ہاتھوں میں ہاتھ پڑے تو بھاگ جاؤ گے، تم محمد کو چھوڑ جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر جیسا حلیم اور بردبار شخص بھی وہ برداشت نہیں کر سکا اس طعنے کو کہ محمد کو چھوڑ کر ہم بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے پھر اتنی موٹی گالی دی، کہتے امسس بذر اللات ہے، تمہاری دیوی جو لات ہے نا، جا اس کی شرمگاہ کو جا کے چوس، اور نحن نفر عن محمد، محمد کو چھوڑ کر ہم بھاگ جائیں گے، ہم جانیں قربان کریں گے، کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ کر چلے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو لفظ کتنا سخت بول رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ لات، میں یہ بیان کرنا چاہتا کہ لات مؤنث تھی، تبھی ابو بکر نے کہا نا، بذر کا لفظ ہوتا ہی مؤنث کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہوتا، یہ عورت کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی تو کعبے کے بت بھی توڑ دیے، اور عزا کو توڑنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا، تو خالد بن ولید گئے، اور عزا اصل میں وہاں درخت تھے، ان درختوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، اور کچھ اور بھی کسی قسم کا بنا ہوا ہوگا، کوئی بت شت بھی ہوگا، درختوں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ جس طرح آج کل جتنے دربار ہیں ان کے درخت بھی مقدس سمجھے جاتے ہیں، درختوں کو بھی مقدس سمجھتے ہیں، اور ان کا کوئی پتا نہ توڑے، جو اس درخت کو توڑ لیتا ہے اس کا، جس طرح حرم شریف کا ہے نا، حرم مقرر کیا ہوا ہے، مکے کا بھی حرم ہے، مدینے کا بھی حرم ہے، وہ مسجد کے حرم ہے، کسی مقبرے کے حرم نہیں ہے، مسجد کے حرم ہے۔ اور دنیا میں یہ دو ہی حرم ہیں، ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ ہے۔ بیت المقدس تیسری مسجد ہے جن کی طرف سفر کر کے جانا یہ جائز ہے، لیکن وہ بیت المقدس کا کوئی حرم ہو، کوئی جگہ مقرر ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا، وہاں سے اس کی جو سربراہ تھی نا، ایک عورت تھی، وہ نکلی، اس کو پھر سارا اس کا اڑا دیا حضرت خالد بن ولید نے۔ وہ حملہ آور ہوئی نا حضرت خالد پر، تو وہ اپنی طرف سے جننی بن کر حملہ آور ہوئی، جننی بن کر، تو خالد بن ولید نے اس کا سر اڑا دیا، قصہ اس کا ختم ہوا۔ لات جو تھا نا، یہ بنو ثقیف ایک وفد کی شکل میں آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ پھر جنگ ایک ہوئی تھی بڑی زبردست، اس سے پہلے جنگ حنین، اس میں انہوں نے منہ کی کھائی تھی، اور ایک قلعے میں وہ قلعہ بند ہو گئے تھے، بڑے لڑاکے لوگ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کتنے دن ہی محاصرہ کیے رکھا، لیکن ان کا بندوبست پانی کا، کھانے شانے کا سب تھا۔ تو مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے، تو ایک صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، اس کی مثال تو اس ضب کی ہے، ایک سانڈا ہو اپنے بل کے اندر گھسا ہوا ہو، تو آپ اگر وہاں کھڑے رہیں گے، ٹھہرے رہیں گے، تو کسی نہ کسی وقت نکل ہی آئے گا، تو اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، تو ہم چلے جاتے ہیں، جب موقع ملا پھر آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بھائی کل کو ہم چلیں گے۔ کئی پرجوش جوان کہنے لگے، نہیں جی نہیں، فتح تو ہوا نہیں، ہم کیسے چلے جائیں گے؟ چلو ٹھیک ہے، پھر حملہ کرو۔ دوسرے دن حملہ کیا تو وہ تیر انداز تھے بڑے زبردست، جیسا کہ جنگ حنین میں بھی آپ نے سنا ہے کہ جاتے ہی جب انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی تو ایک دفعہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، وہ تو پھر اللہ کے نبی ثابت قدم رہے، اور پھر آپ کے بلانے پر وہ دوبارہ آ گئے، تو انہوں نے اتنے تیر برسائے کہ بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن فرمایا کہ واپس کل چلیں گے، تو سب کہنے لگے ٹھیک ہے جی چلیں گے، واپس آ گئے۔ اب بعد میں انہوں نے مشورہ کیا، بھائی کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے بھائی ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وفد کی شکل میں چلیں اور چل کر بات کرتے ہیں۔ خیر وہ آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو ہمارا لات ہے نا، اس کو کچھ نہ کہا جائے،
آپ نے فرمایا یہ تو بنیاد ہے ہمارے دین کی، کوئی بت باقی نہیں رہ سکتا، کوئی آستانہ باقی نہیں رہ سکتا غیر اللہ کا۔ اب وہ مجبور تھے، بے مقابلہ تو کہتے کر نہیں سکتے، کہتے جی 1 سال کی مہلت ہمیں دے دے، سال کے بعد آپ اس کو ٹھیک ہے گرا دیں۔ اب انہوں نے نہ سال سول والی بات کوئی نہیں، ابھی کہتے 1 مہینے کی دے دے، فرمایا نہیں 1 مہینے کی بھی نہیں۔ اخیر کہنے لگے اچھا اس طرح کریں کہ آپ بندہ بھیج دیں، وہ جا کر توڑے، ہم نہیں توڑ سکتے، ہم نہیں توڑ سکتے۔ مشرک کی مت ماری گئی ہوتی ہے، اس کی عقل وہ ٹھیک نہیں ہوتی، بت کیا کر سکتا ہے بھائی؟ اور دیکھو ایک علامہ قاسمی نے ایک بڑی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو رسول بھی آیا نا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو رسول بھی ہم نے کسی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو بشر ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے۔ یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتا بھی ہے، جو تم پیتے ہو وہ پیتا بھی ہے۔ وما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، بیچتا ہے، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو خیر اسی بات کو الٹا کر کہتے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، بات ایک ہی ہے، صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے، عقیدہ وہی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ رسول بشر ہے کیونکہ وہ ان میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کو وہ جانتے تھے، ان کی والدہ کو جانتے تھے، ان کے دادا کو جانتے تھے، ان کے نانا کو جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کسی کے آپ چچا لگتے تھے، کسی کے ماموں لگتے تھے، کسی کے نانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض وہ ان آنکھوں سے دیکھا تھا انسان ہے، کہتے تھے یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اب کہتے ہیں رسول تو ہم نے اس لیے مان لیا کہ ہمارے باپ دادا کہتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول تھے، مگر وہ کہتے ہیں بھائی بشر ہو کر رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے رسول تو ہم مانتے ہیں مگر انسان نہیں مانتے۔ میں بات کرنے لگا تھا علامہ قاسمی کی، انہوں نے کہا دیکھو مشرکوں کی مت کیسے ماری گئی، ایک طرف کہتے ہیں کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، دوسری طرف کہتے ہیں ایک پتھر خدا ہو سکتا ہے، ایک پتھر حاجت روا ہو سکتا ہے، ایک بت لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اینٹوں کو بنا ہوا ایک ڈھیر وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں پوری کرتا ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا مشرکوں کا جو دماغ خراب ہے، عقل ان کی ماری گئی، انسان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اینٹوں اور پتھروں اور درختوں کو اور دریاؤں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے پھرتے، کس قدر عقل ماری گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور امت کو نصیحت فرمائی، انصاب میں سے وہ قبریں بھی ہیں جن کی پرستش ہوتی ہو، وہ درخت بھی ہیں جن کی پرستش ہوتی ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو عزا کے متعلق بتایا کہ وہاں درختوں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو اگر کسی قبر کو بھی اس طرح بنا لیا جائے تو وہ بھی انصاب میں شامل ہے، وہ بھی بت ہے، بے شک وہ کسی بزرگ کی قبر کیوں نہ ہو، جب اس کی پرستش ہوتی ہے تو پھر وہ بھی ان کے لیے بت بن جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ، وہ تو بت والا نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن جب ان کی قبر پر ایسے اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں تو وہ اس کی حیثیت بت کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیویاں بھی تھیں، ہجرت کر کے ام سلمہ گئی تھی اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ میں، ام حبیبہ بھی گئی تھی، وہاں انہوں نے ایک گرجا دیکھا بہت خوبصورت، اور اس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو بات چلتے چلتے انہوں نے اس کا ذکر کر دیا کہ جی وہاں ایک معبد تھا
گرجا تھا، وہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے، اور اس کا نام تھا ماریا، اور وہ بڑی خوبصورت اس میں تصویریں تھیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، بنو علی قبرہ، اس کی قبر پر عبارت بنا دیتے، اور اتخذوہ مسجدا، بنو علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر کے پاس مسجد بنا دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک ساری مخلوق میں سے بدترین لوگ یہ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں پر اس طرح سے مسجدیں بنا کر ان سے حاجتیں مانگتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا حال جو بیان کیا نا، ان کی عقیدت کیسی تھی، اللہ سے کیا معاملہ تھا، بتوں سے کیا معاملہ تھا، اللہ نے سورۃ الانعام میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر تم عربوں کا جہل دیکھنا چاہو نا کہ کتنے بڑے جاہل تھے، تو تم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اس کو پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عرب کے مشرقین کس قدر جاہل تھے۔ ان کے جہل کا اللہ نے سورۃ الانعام میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا جو شخص چاہے کہ عرب کے جہل کو سمجھے، وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اس کی تلاوت کر لے، پڑھ لے، اسے سارا ہی پتہ چل جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ نَصِيبًا، چوپائے جو ان کے پاس ہوتے تھے، بھیڑیں تھیں، بکریاں تھیں، گائیں تھیں، اونٹ تھے، جو اللہ نے ان کو چوپائے عطا کیے ہوئے تھے، اور جو کھیتی ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ مکے میں تو کھیتی نہیں ہے، طائف میں کھیتی تھی، انگور بھی ہوتے ہیں وہاں، بڑی سرسبز اور زرخیز زمین ہے، اور بھی کئی علاقوں میں ہے۔ فرمایا کہ ان مشرکین نے اپنے چوپاؤں میں اور اپنے جو کھیت ہیں، کھیتی میں اس کے حصے مقرر کر رکھے تھے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ هَذَا لِشُرَكَائِهِمْ، وہ کہتے تھے بھئی یہ اتنا حصہ جو اس میں سے آئے گا نا، مثلا 100 من نکلے گا نا، تو اس میں سے 10 من اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور 10 من هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ ان کے گمان کے مطلب یہ اللہ کا حصہ ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے، اور وہ مقرر کر دیتے یہ ایکڑ جو ہے اس میں جو کچھ نکلے گا یہ اللہ تعالیٰ کا، اور اس ایکڑ میں سے جو کچھ نکلے گا یہ ہمارے داتا صاحب کا۔ داتا کا معنی رزاق ہے، دینے والا، رزق عطا کرنے والا، یہ ہمارے فلاں جو ہے نا ان کا ہے۔ پہلے تو یہی جہالت سمجھو، کتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ کہاں، وہ بندہ کہاں، کہاں ساری کائنات کا مالک، اور کہاں بے بس انسان جس کے نام پر بت بنا ہوا ہے، جس کی نہ اپنی زندگی اپنے اختیار میں، پیدا ہونا اس کے اختیار میں نہیں، بڑا ہونا اختیار میں نہیں، بوڑھا ہونا اس کے اختیار میں نہیں، بھوکا ہونا اس کے اختیار میں نہیں، پیٹ بھرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، جوان ہونا، بوڑھا ہونا، وفات، سب کچھ اس پر گزرتا ہے، اور یہ اللہ کا شریک ہو گیا۔ اللہ بھی دیتا ہے اور وہ بھی دیتا ہے۔ پہلی جہالت ان کی یہ سمجھ لو۔ اگلی جہالت کیا ہے؟ اللہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، یہ اونٹ کا بچہ یہ داتا صاحب کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ کھیت یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ کھیت ہمارے شریکوں کا ہے۔ پھر کیا کرتے؟ فما کان للہ فلا یصل الی شرکائہم وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ۔ کبھی اتفاق سے ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کا حصہ وہ نقصان ہو جاتا، جانور تھا مر گیا،
اب اللہ کے حصے کا جانور وہ مقرر کیا ہوتا بھائی یہ جو کٹا ہے یا یہ جو بچڑا ہے یا یہ جو اونٹ کا بچہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے یا یہ ایکڑ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ضائع ہو گیا، جانور مر گیا، یا بارش آئی، سیلاب آیا، یا کوئی کنگھی پڑ گئی یا آگ لگ گئی، تو اب ایسا وہ کبھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ جب ضائع ہو گیا تو شرکاء کا حصہ کچھ آدھ و آدھ کر کے کرتے بھی، چلو آدھا اللہ کو دے دو۔ اللہ کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کوئی نیکیاں بھی سمجھتے تھے، مثلا مہمان آیا اس کو کھلانا، کوئی غریب ہے اس کو دے دینا، اور شرکاء کا کیا تھا؟ وہ سیدھا ہی اس دربار میں جا کر دینا ہے، اس کے جو پروہت ہیں اور وہاں جو ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو کرنا چاہیں کریں، وہ ان کو جا کر دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ کسی وجہ سے وہ نہ باقی رہ سکے تو شرکاء کا حصہ اللہ کی طرف نہیں لاتے تھے، اور اگر شرکاء کا حصہ جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا، وہ جانور مر گیا یا وہ کھیتی ضائع ہو گئی، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اللہ کا حصہ وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے، ان کو دینا چاہیے، یہ پھر ہماری ضرورتیں پوری کریں گے۔ کتنا بڑا جہال ہے، ذرا غور فرمائیں، کتنی بڑی جہالت ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو مکے کے مشرکوں کی بات ہے، یہ اب مسلمانوں پر اب کیسے لگا رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ غور کریں۔ اللہ نے بڑی بڑی زمینیں دی ہیں، سینکڑوں ایکڑوں کے مالک ہیں، اور فارم بنے ہوئے ان کے گائیوں کے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، دودھ بے حساب ہے۔ اب اللہ کا حصہ اس میں، اس کھیت میں اور ان جانوروں میں کوئی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے مقرر کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا کیا ہے؟ کھیت میں سے عشر دینا ہے، اور جانوروں میں سے جو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اتنے جانور ہوں تو اس میں سے یہ دینا ہے، یہ ہے اللہ کا حصہ۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن دودھ کی سبیل مجال ہے کہ اس میں ناغہ ہو جائے یا اس میں کمی ہو جائے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اگر دودھ کی سبیل دی لگائیں گے تو ہماری بھینسوں کے تھنوں میں دودھ کے بجائے خون آئے گا۔ بتاؤ کس قسم کی مسلمانی ہے بھائی، کس قسم کی مسلمانی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی ان کو ان کے حصے میں کوئی فرق ڈال کر دودھ چلو کم اس دفعہ دے دو، غریبوں مسکینوں میں اللہ کے راستے میں دے دو، نہیں، وہاں پر یہ چیز چڑھاوا چڑھانا ہے، اتنے بکرے وہاں پر دینے ہی دینے ہیں، لیکن اللہ کا حق زکوٰۃ اور عشر کی صورت میں جو ہے کبھی نہیں دیں گے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، فرمایا اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے شیطان نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوبصورت بنا کے دکھا دیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اخبار میں آیا تھا پچھلے دنوں فیصل آباد میں یا کس جگہ، وہ آدمی نے اپنے سارے بچے ہی مار دیے، اور ان کو اس سے جب کہا گیا کہ یہ پیر کے کہنے پر تم نے جو یہ کام کیا، اس نے کہا تو ہم نے کیا، ٹھیک ہے، پیر ہمارا جو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ اور ظالموں، یہ شرک ہے۔ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ہمارے جو تھے نا چیف صاحب، چیف جسٹس، وہ بچے مارنے کے پیچھے لگے، جاتے جاتے کہ ملک میں بچے جو ہے نا یہ زیادہ ہو رہے ہیں، یہ بچوں کو روکو۔ اور بندہ خدا وہ قوم غالب ہوتی ہے جس کے پاس مرد ہوتے ہیں۔ پاکستان کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے مردم شماری میں کہ یہاں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اللہ نے انگلینڈ کو اور یورپ کے ملکوں کو اور جاپان کو اور ان ملکوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے یہ پابندیاں لگائیں، بوڑھے ہی رہ گئے ہیں، جوان ان میں ہیں ہی بہت کم، اس لیے غیروں کے وہ محتاج ہو گئے، اپنے کاموں کے لیے دوسرے ملکوں سے بلا رہے ہیں۔ یہ بھی وہی قتل اور قتل اولاد ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، اور پھر وہ جناب
اپنے عزیزوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عرب کے مشرکوں کا طریقہ بیان فرمایا۔ فرمایا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، یہ جو جانور ہے نا، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، اور کوئی اس کا گوشت نہیں کھا سکتا، اس کا دودھ نہیں پی سکتا، مگر جسے ہم چاہے اس دربار کے جو ملنگ ہیں اور وہاں کے جو ہے نا سردار، وہاں کے پیر صاحب، وہ پی سکتے ہیں اور وہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، باقی یہ جہاں جائیں کوئی ان کو روک کے نہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے پیروں کی گائیں ہیں، لوگ ڈرتے ہیں ان سے کہ اگر ان کا کچھ ہم نے ان کی توہین کر دی تو ہم پر کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ چیزیں جو اللہ نے فرمایا بل قالوا مثل ما قال الاولون، یہ نہیں کہ وہی ایسے تھے، ان کی باتیں بھی وہی تھی، ان کی باتیں بھی وہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اسلام کا ہم اس کو کافر قرار نہیں دیتے، دنیا کے لحاظ سے وہ مسلمانی کے احکام اس پر چلتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو کام ان کے کاموں میں اور عرب کے مشرکوں کے کاموں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، رسمیں تھیں ان کی، یہ جو جانور ہے نا، مادہ جانور ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ فلاں جو ہے نا آستانہ عالیہ اس کے نام کا ہے، اس لیے جب بچہ پیدا ہوگا بڑا ہوگا تو صرف مرد اسے کھا سکتے، عورتیں نہیں کھا سکتی، اپنی ایک رسم بنائی ہوتی۔ وَإِنْ كَانَ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اگر وہ مر جائے، مردہ ہو تو مرد عورتیں دونوں کھا سکتے ہیں۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کچھ جانور ایسے رکھے ہوتے تھے کہ ان پر ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، وہ اپنے ان حاجت رواؤں اور داتاؤں اور مشکل کشاؤں کا نام لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، انبیاء ہمیں تو یہ اسلام اور یہ دین اور یہ توحید الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ورثے میں ملی ہے۔ جاؤ جا کر مودی کو دیکھ لو، کتنا وہ بڑھ کے مارتا ہے اور پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے، پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے، سانپ کے سامنے سر جھکاتا ہے، انسانی شرم گاہ کو مشرک پوچھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ اللہ کا شکر کہو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائی، یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی توحید پر اور ایمان پر کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔